علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اور ان کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسجد آنے کی توفیق دیا ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں علماء کرام کی فضیلت اور ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی ہے جس کو اللہ رب العزت نے دین کا علم عطا کیا ہے، دین کی سمجھ عطا کی ہے، قرآن کا علم عطا کیا ہے، اور ایک آدمی ہے جسے دین کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کی تھوڑی بہت بھی جانکاری نہیں ہے، جس کے پاس اسلام کی کچھ جانکاری نہیں ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک علم رکھنے والا اور ایک جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نبی کو فرما رہے ہیں، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کون ہیں؟ نبی کے وارث ہیں، علماء نبی کے وارث ہیں۔ تو علماء کی شان کے لیے، علماء کی فضیلت کے لیے ایک آیت اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی کیا شان ہے، علماء کا کیا مقام ہے، اور یہ کہاں سے بنتے ہیں، یہ پیدا کہاں ہوتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ دینی مدارس سے، مدرسوں سے جو نکلتے ہیں اسے علماء میں سے شمار کرتے ہیں۔ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوتا ہے اسے ہم عالم کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں۔ یہ مدرسے کا نکلا ہوا افراد ہوتا ہے، اور جیسا کہ ابھی ملک کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر طرف مدرسے کی سروے ہو رہی ہے، ہر طرف مدرسے کے اوپر ایک غلط نظر لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسے والے، مدرسے میں پڑھنے والے یہ دنیا کا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی حکومت۔ اسی لیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہیں مسجد کی سروے ہو رہی ہے، کہیں مدرسے کے سروے ہو رہی ہے۔ آج اگر مسجد کا سروے ہوگا، مدرسے کا سروے ہوگا،
تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ مسلمان کا گھر کا بھی سروے ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ہمارا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مدرسہ اگر ہمارے پاس ہے، دینی درسگاہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہماری ایمان محفوظ ہے، اسلام کا پہچان محفوظ ہے، اسلام کی تعلیم محفوظ ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس علم کی دولت نہیں آتی، آج ہمارے پاس اسلام کا پہچان نہیں ہوتا، آج ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا، اور آج ہم ملک کے اندر بھی شان سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ مدرسے وہ ہیں جہاں دنیا اور آخرت کے لیے افراد کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہاں سے نکلا ہوا فرد دنیا کی بھی ترقی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی ترقی چاہتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ کو ہر زمانے میں، ہر دور میں مدرسے ملیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی، کہاں ملی؟ غار حرا میں۔ حرا ایک پہاڑ کا نام ہے، حرا ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس پہاڑ کے اندر جو ایک غار ہے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت نے نبوت کو جب نبی پر اتارا، اور پہلی وحی جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے پاس لے کر کے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو قرآن کی پہلی آیت ہے، وہ مدرسہ ہے۔ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی بڑی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ اسے کہتے ہیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سکھائی جاتی ہو۔ مدرسہ اس چیز کا نام ہے جہاں پر ایمان سکھایا جاتا ہو۔ مدرسہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہو، اس جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ غار حرا سے مدرسے کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ مدرسہ پھر وہاں سے منتقل ہوا اور دار ارقم تک مدرسہ پہنچتا ہے، دار ارقم سے منتقل ہوتا ہے، صفہ کے چبوترے پر مدرسہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر 400 صحابہ کرام نبی سے علم سیکھتے تھے۔ ایک ایک وقت میں 70 صحابہ، 80 صحابہ اس چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول سے دین کی بات سیکھتے تھے۔ مدرسہ وہاں پر چلا، پھر یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک چلتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زیادہ اس پر محنت کی، اور مدینہ کے شہر میں، مدینہ کے گلیوں میں، مدینہ کے گھروں میں مدرسے کو قائم کر دیا۔ پھر یہ مدرسہ مدینہ سے چلتا ہے، ہمارے ملک ہندوستان آتا ہے، ہمارے ملک ہندوستان آتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں لاکھوں مدرسے ہمارے ملک کے اندر تھے، لاکھوں مدرسے۔ صرف دلی اور یو پی کی سرزمین پر 400 مدرسے چلتے تھے اورنگزیب کے زمانے میں، اور ملک کے کونے کونے میں مدرسہ اس قدر پھیلا ہوا تھا، مدرسے میں اس قدر لوگ پڑھتے تھے کہ لوگ دیکھ کر فخر کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں مدرسہ ہے تو ہمارا ایمان سلامت ہے، ہم مسلمان ہیں، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ مدرسہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج مسلمانوں نے اس کو شروع کیا ہے اور آج مسلمان اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ مدرسہ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا،
جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسی وقت سے مدرسے کا نظام بھی اللہ نے بنایا۔ دوسرا سوال جو آج مسلمانوں سے، مدرسے والوں سے، علماء سے اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ مدرسے نے دنیا کو کیا دیا؟ مدرسے نے دنیا کو کیا دیا؟ مدرسے نے دنیا کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی اور نے اس امت کو نہیں دیا۔ جب انگریز ہمارے ملک میں آیا اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، یہاں کے لوگوں پر اتیاچار کیا، یہاں کے لوگوں کو بالکل غلامی کی زنجیر میں باندھ دیا، اس وقت جو انگریز کے خلاف آواز کو بلند کیا وہ کون تھے؟ کون تھے؟ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدرسے سے نکلا ہوا ایک فرد تھا۔ یہ علماء کرام انگریز سے لڑتے ہوئے انگریز کو ہندوستان سے بھگایا اور ہمارے ملک کو آزاد کیا۔ کس کی قربانی تھی؟ ہزاروں علماء کرام کو شہید کیا۔ ہمارے اکابرین نے اپنا جان دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور اس میں زیادہ تر مدرسے والوں کا کردار ہے اور مدرسے والوں کی قربانی ہے، ورنہ ہمارا ملک آزاد نہیں ہوتا۔ مدرسے نے کیا دیا آج ہم سے پوچھتے ہیں؟ آج اگر ہمارے پاس ایمان ہے، آج اگر ہمارے پاس قرآن ہے، آج اگر ہم اسلام کی شناخت سے باقی ہے، آج اگر ہم کلمہ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دیے ہیں، تو مدرسے کی بدولت اور مدرسے کی توفیق سے اللہ آج ہمیں یہ ساری چیز عطا کی ہے، ورنہ آج ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے، کس حالت میں ہوتے نہیں بتا سکتے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، مدرسہ جب سے دنیا ہے اسی وقت سے مدرسہ ہے، اور مدرسے نے دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا بھی راز بتایا ہے، اور مدرسے نے آخرت میں کامیاب ہونے کے جو راستے سکھلائے ہیں، دنیا میں بھی ترقی ہونے کا راز بتایا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم ایمان والوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم مدرسوں کی دل و جان سے حفاظت کریں۔ اگر آج ہم مدرسے کی حفاظت نہیں کریں گے تو آج کی حکومت مدرسے کو ختم کر دے گی، مدرسے پر بلڈوزر چلا دیں گے اور مدرسے کو شہید کر دیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے آسام میں کئی مدرسوں پر مدرسے کو شہید کیا، مدرسے کو بالکل شہید کر دیا، اور ملک کے اکثر مدرسوں پر جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہرالعلوم سہارنپور ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے لکھنؤ کا ہے، اس پر آج حکومت کی نظر ٹکی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مدرسے کو بدنام کر کے اسے منہدم کیا جائے، اسے شہید کیا جائے۔ آج حکومت مدرسے کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی مدرسے کی حفاظت کے لیے اپنا قدم کو آگے بڑھائے، اور مدرسے کے لیے جان کی بھی، مال کی بھی، اور اپنے وقت کی قربانی کی۔ اگر آج ہم نے مدرسوں کی حفاظت نہیں کیا تو علماء نہیں ہوں گے، مدرسے نہیں ہوں گے تو ہمارا جنازہ کا نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج ہم مرتے ہیں تو آسانی سے جنازہ پڑھانے والے امام صاحب مل جاتے ہیں، آپ کے گھر میں شادی ہو، آپ کی شادی ہو، آرام سے امام صاحب مل جاتے ہیں، حضرت مل جاتے ہیں۔ اگر مدرسہ ہے تو یہ باہر آئیں گے، اور اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی حضرت نہیں بنے گا، کوئی عالم نہیں بنے گا، کوئی قاری نہیں بنے گا۔ پھر جب مرو گے تو بغیر جنازے کے دفنانا پڑے گا، شادی نکاح کے نہیں، بغیر نکاح کے آپ کو لڑکی کو گھر میں داخل کرنا پڑے گا۔ کہ مدرسے کا دین ہے، مدرسے کا توفیق ہے کہ آج ہمیں یہ ساری چیزیں فری مل رہی ہے۔ اس لیے ہم مدرسوں کی حفاظت کریں، مدرسوں کے لیے اپنا مال کی قربانی دے، اور مدرسوں کے لیے اپنی جان کی بھی اگر قربانی دینے کی باری آئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جس طریقے سے انگریز سے لڑ کر ہمارے اکابرین نے جان کی قربانی دے کر ہمارے ملک کو آزاد کرایا، وہی جذبہ اگر آج ہم اپنے اندر لے کر جئیں گے، یہی جذبہ لے کر اگر آج ہم زندہ رہیں گے تو اللہ رب العزت اس امت پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ کرے گا، اور اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، اور ہمارے مسلمان بھائی کی اور ایمان کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔